آزاد گرامی، میں نے قرآن ذیشان سورہ بقرہ کی آیات طیبات تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، جن آیات طیبات میں رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی اہمیت کو، فضیلت کو اور رمضان المبارک کے اندر روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ آئیے ہم اللہ کے پاکیزہ کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ مبارک کلام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس و محترم میں حضور علیہ السلام کے صدقے، وسیلے اور حضور کے ذریعے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مقدس میں عطا فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس کے اندر حق و باطل کی نشانیاں موجود ہیں، اور وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا فرقان رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں عطا فرمایا۔ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ کی توجہ ساری جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تشریف لائے، وہیں پر ہم اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر سیام کو، روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ ہر امت کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے روزے موجود تھے، ان کی مقدار، ان کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن تمام ادیان میں، تمام ملل اور ملتوں کے اندر روزہ معروف ہے۔ قدیم مصری، یونانی، رومن، ہندو، سب کے اندر روزے کی اصل موجود ہے۔ توریت و انجیل کے اندر بھی روزے کی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، پہلے 30 روزے رکھے، پھر 10 روزے بڑھانے کا حکم فرمایا۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، فرمایا 10 کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے 40 روزوں کو مکمل فرما دیا۔ تو توریت و انجیل کے اندر اسی طرح یہود جو ہے وہ بھی ہفتے کا روزہ رکھتے تھے، انجیلوں کے اندر روزے کی تعریف موجود ہے۔ تو کسی نہ کسی اعتبار سے دیکھیں تو کما کتب علی الذین من قبلکم، گزشتہ امتوں کے اندر، گزشتہ قوموں کے اندر، ادیان کے اندر روزہ موجود ہے۔ مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے کہا ہے کہ کوئی ایسی چیز تم پر نہیں کی جا رہی کہ جو کوئی مشکل ترین ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عبادت، کوئی ایسی چیز تم پر فرض نہیں کرتا ہے کہ جس کی تم طاقت و قوت نہ رکھتے ہو، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا ہی فرض فرماتا ہے کہ جس کی وہ قوت و طاقت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی فرضیت ہوئی۔ نماز ایک تھوڑی سہل عبادت ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کو فرض کیا گیا کہ زکوٰۃ مال نکالنا انسان کے لیے دشوار ہوتا ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو فرض کیا گیا ہے وہ روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اور روزوں کے اندر چونکہ انسان کے نفس پر شاق گزرتا ہے، دشوار ہوتا ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ اس سے تھوڑا پریشان ہوتا ہے کہ وہ کھا نہیں رہا ہے، وہ پی نہیں رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اس لیے اس کو تیسرے نمبر پر بعد میں فرض کیا گیا۔ فرمایا لعلکم تتقون۔ اس پر گزشتہ جمعے کچھ بحث ہو چکی ہے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ روزے کی فرضیت کی حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان جب روزہ رکھتا ہے اور کھانا پینا ترک کر دیتا ہے
تو انسان کے اندر جو شہوانی لذات ہیں اور انسان کے اندر جو حیوانی قوتیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں، کمزور پڑتی ہیں، اور روحانی قوتیں انسان کی مضبوط ہوتی ہیں۔ لعلکم تتقون، کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کرنے سے انسان جو ہے اس کے اندر صفت صمدیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ملکوتی قوت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر روحانی طاقتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ ملائکہ مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے، ان کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے جب انسان یہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے، مشقت برداشت کرنے کی ایک مشق ہوتی ہے، ریاضت، انسان کے اندر ایک سٹیمنا پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک تحمل پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ انسان جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو انسان کو دوسروں کے بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگر کھاتا ہی رہے اس کو کیا پتا بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کیا پتا پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھوکا پیاسا رکھ کے فرمایا تاکہ انسان کا دل اس کے اندر رقت پیدا ہو اور انسان کا دل غربا کی طرف مائل ہو اور ان کی بھوک کو بھی مٹانے کے لیے انسان کوشش کرے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کا ارتکاب کم کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے اور انسان کے اندر جو ہے ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ جس کا پیٹ بھوکا ہوگا اس کی فکر تیز ہو جائے گی۔ لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ پیٹ بھر کر بار بار کھانا، فرمایا یہ بیماری کی جڑ ہے، پرہیز علاج کی بنیاد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہو تو کچھ نہ کچھ اپنے معدے کو خالی رکھو۔ ہم تو صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھاتے ہیں، ٹی بریک ہوتی ہے، شام کو کھاتے ہیں، چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی بیچ میں اگر کوئی دور لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا تنور ہمارے پاس موجود ہے، کل شیء یدخل فیہ، ہم ہر چیز اس کے اندر داخل کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا بھائی، روزہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ بہت ساری بیماریاں انسان کی، خاص طور پر معدے کی بیماری، خاص طور پر پیٹ کی بیماری، فرمایا کہ وہ انسان جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ بیماری کی جڑ پیٹ کا بھرنا ہے اور پرہیز یہ علاج ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، نصیحت فرمائی کہ جب بیٹا بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور عبادت کرنے کے لیے انسان کے اعضاء سست ہو جاتے ہیں، دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے اور انسان کے دل کے اندر مناجات پیدا نہیں ہوتی ہے، ذکر میں لذت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اگر اے میرے بیٹے، حکیم لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اندر لذت پیدا ہو ذکر کی، تمہارے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع پیدا ہو، تو فرمایا اپنے معدے کو خالی رکھا کرو، تمہارے اندر ملکوتی قوتیں پیدا ہو جائیں گی۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ چونکہ ایک مخفی عبادت ہے، کسی کو پتہ نہیں، اب یہ سب بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ صرف بندوں کا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا، باقی کسی کو پتہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ بندوں کو اجر عطا فرماتا ہے، ہر عمل پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا کیا جاتا ہے، کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو حدیث قدسی ہے مشکات کے اندر کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ والصوم لی وانا اجزا بہ۔ فرمایا روزہ، فرمایا رک جاؤ، یہ جو سارا معیار بیان کیا گیا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، فرمایا روزے کا استثناء ہے، ایگزمپشن ہے، اس کا نظام ہی الگ ہے۔
فرمایا روزے دار تو چونکہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی، اس کے اندر تو ریا کا شیبہ بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ رب کو پتا آپ کا روزہ ہے، آپ لوگوں کے سامنے روزے دار بن کے بیٹھے رہے چھوٹا سا منہ کر کے، کسی کو کیا پتا حقیقتاً روزہ ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے، آپ کے رب کو پتا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ تو میرا اتنا قریب آ گیا ہے، فرمایا سب اعمال کا میں اجر دیتا ہوں، فرمایا اتنے گنا دیا جاتا ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا. اور اگر اس کو مجہول پڑھا جائے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا ہر نیکی پر اجر ملتا ہے، اس نیکی پر وہ خود میری رضا کو حاصل کر لیتا ہے، میری معیت کو حاصل کر لیتا ہے. جیسے صابرین کے بارے میں فرمایا الصابرین الصائمین الصابرین ان اللہ مع الصابرین، فرمایا کہ بے شک رب تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا کتنا اجر دیا جاتا ہے؟ فرمایا صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے. تو روزہ بھی ایک صبر ہے. الصائمون والصابرون، جو صائمون ہیں روزہ رکھنے والے ہیں وہ صابرون بھی ہیں، ان کا اجر خود رب تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. تو فرمایا مراد یہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. شیطان انسان کے رگوں کے اندر دوڑتا ہے، لیکن جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو رگیں تنگ ہو جاتی ہیں. دوسرا فرمایا کہ روزہ امیر غریب شریف خسیس سب پر فرض ہے، اور اس سے اسلام کا ایک نظام مساوات، ایک ایکولیشن، ایک جو برابری کا نظام ہے وہ ظاہر باہر ہو جاتا ہے کہ کیا امیر ہے، کیا شاہ ہے، کیا گدا ہے. جس کے پاس بہت مال پڑا ہوا ہے وہ بھی بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے. بھائی تم کیوں بھوکے بیٹھے ہوئے؟ میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے. فرمایا کہ روزہ رکھنے سے انسان کی طبیعتوں کے اندر اچھا ہو جاتا ہے. ایک فربہی اور تبخیر اور بسیار خوری جو ہے یہ امراض دور ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک ظاہری حکمتیں ہیں. اصل جو حکمت ہے جو رب تعالیٰ نے خود بیان فرمائی وہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. آگے لفظ کیا ہے قرآن کا؟ آپ کی توجہ ہے قرآن کی طرف؟ آگے لفظ کیا آیا؟ لعلکم تتقون ایاما معدودات. آج دوسرا روزہ ہے، تیسری تراویح ہم ادا کریں گے، اور آپ یقین کریں یہ عشرہ ختم ہوگا تو اس کے بعد تو رمضان کا پتہ ہی نہیں چلے گا. قرآن کا ایام معدودہ، یہ گنتی کے چند روز ہیں، گنتی کے چند روز ہیں. ہم اسی ٹینشن کے اندر لگے ہوتے ہیں اور رمضان آ گیا جی، رمضان آ گیا، کھانا پینا بند ہو گیا، فلاں بند ہو گیا، فلاں بند ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے گنتی کے چند ایام ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو. ہم قدر کرنے کے بجائے جب آخری دن ہوتا ہے تو اس دن رونا دھونا شروع کرتے ہیں، ہائے رمضان، ہائے رمضان تو جا رہا ہے. اس رونے دھونے کے بجائے آج رمضان کی قدر کر لو، اور آج رمضان کے اندر محنت کر لو، ریاضت کر لو، مشقت کر لو، جد و جہد کر لو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے ماں باپ زندگی بھر جو ہے اس کے پاس موجود ہوں تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کی سنتا ہی نہیں ہے. جب ماں باپ جانے لگتے ہیں کہتے ہیں ہائے میری ماں، ہائے میری ماں تو جا رہی ہے، ہائے میرے ابا تو جا رہے. ابے بھائی جب وہ تھے تیرے پاس تو نے کبھی پوچھا ہی نہیں ان کو، تو نہیں ان کی قدر ہی نہیں کی ہے. حاجرہ بڑے بڑے فروٹ لا کے تیجے پر رکھ رہا ہے کہ میرے باپ کو یہ بھی پسند تھا، میرے باپ. ابے زندگی کے اندر کھلا دیتا نا، زندگی کے اندر ان کو کھلا دیتا. تو ہمارا رویہ بھی یہی ہے. آج رمضان موجود ہے، ہم قدر نہیں کر رہے. جب جا رہا ہوگا آخری لمحات ہوں گے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے. فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں، ان کی قدر کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیم انف رجل، رغیم انف رجل، فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. رغیم انف رجل. دوسری حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سیڑھی پر قدم رکھتے رہے اور آمین کہتے رہے. فرمایا کس بات پر آمین کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، اس کو قدر ہی نہیں کسی بات کی. فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش و مغفرت کا سامان نہ کر سکا اور رمضان چلا گیا.
رمضان آیا، بخششیں مغفرتیں بٹ رہی تھیں، اور یہ لگا ہوا تھا جمیلوں کے اندر، یہ رمضان کے ٹورنامنٹ میچوں کے اندر لگا ہوا تھا، یہ ٹی ویوں کے اوپر ڈراموں اور میچوں کے اندر لگا ہوا تھا، اور یہ جو ہے بالکل عجیب و غریب قسم کے کاموں کے اندر لگا ہوا تھا۔ رمضان آ کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات کی حدیث پاک ہے، فرمایا رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ فرمایا رغم انف رجل، اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ جنت تو تیرے گھروں کے اندر موجود ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، الوالد اوسط باب الجنت، باپ جو ہے وہ جنت کے بہترین اور اوسط دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس وقت تجھے فکر ہی نہیں تھی، تجھے غم ہی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ تباہ ہو گیا جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ فرمایا رغم انف رجل، فرمایا وہ شخص بھی برباد ہوا کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور درود و سلام نہیں پڑا، درود و سلام نہیں پڑا۔ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو حضرات گرامی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں۔ اگر مان گیا وہاں تو ہر ایک شخص مان جائے گا، ماننے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے۔ وقت یہ ہے کہ آج دوسرا روزہ ہے، پہلا جمعہ ہم ادا کر رہے ہیں، آج رمضان کی قدر کر لو۔ قرآن کہتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روزوں کا یہ مہمان آیا ہے تمہارے پاس، اس کی قدر کر لو اور جنت حاصل کر لو۔ اگلی بات سنیے گا توجہ سے، وقت نہایت مختصر ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ متن کھلا میرے سامنے۔ فرمایا تم میں سے کوئی مریض ہے، آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے یسر اور آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے عسر اور تنگی نہیں چاہتا ہے۔ دو مرتبہ یہ ذکر کیا گیا، فمن کان منکم مریضا ومن کان منکم مریضا، فرمایا تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا کوئی سفر میں ہو تو کیا کرے؟ اس کو یہ سہولت ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ دیکھیں سفر کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر سفر کے اندر آسانی ہے، سفر کے اندر سہولت ہے، جیسے آج کل کے سفر ہیں، یہاں سے ہم نے اسلام آباد جانا ہے، فلائٹ پہ بیٹھے 2 گھنٹے کے اندر ہم سفر کے اندر چلے گئے۔ سفر میں اگر دشواری اور مشقت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو، اگر تم جانو۔ سفر کے اندر آسانی ہے۔ بیماری کا سماعت فرما لیجئے، ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھائی روزہ نہیں رکھا، بھائی میں بیمار ہوں، اچھا بیمار ہیں تو آپ کو روزہ بعد میں نہیں، میں فدیہ دے دوں گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہر بیمار کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ پہلے کیا ہے؟ دوبارہ قرآن کا متن سنیے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا وہ بعد میں گنتی پوری کرے گا، چاہے بیمار ہے چاہے مسافر ہے، دونوں کو گنتی بعد میں پوری کرنی ہے۔ اسی طرح خواتین کے جو ماہواری کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو گنتی پوری کرنی ہے۔ آپ کا کوئی روزہ چھوٹ گیا بیماری کی وجہ سے، اس کو گنتی پوری کرنی ہے۔ سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، اس کو گنتی پوری کرنی ہے۔ اصل قانون یہ ہے، کس بیمار کو فدیے کی طرف جانا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، آگے آیت کریمہ آ گئی۔ ہاں اگر اس پر دشوار ہے، ایک شخص ہے وہ اس عمر میں جا چکا ہے جس کو فقہائے کرام فرماتے ہیں شیخ فانی، بالکل بوڑھا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کسی کا مرض اتنا زیادہ ہے کہ اس کو شارٹ ٹائم کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ کھانا پینا پڑتا ہے یا دوائی لینی پڑتی ہے، پتھری کے مرض کے اندر اگر زیادہ ہو تو شارٹ ٹائم کے اندر اس کو پانی پینا ہے، اگر کوئی سانس کا مریض ہے اس کو انہیلر لینا ہے بہت شارٹ ٹائم کے اندر، شوگر نارمل طور پر تو شوگر کے اندر پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کا لیول بہت زیادہ ہو، ایسے جو مریض ہیں ان کے لیے فرمایا
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، فرمایا کہ اگر اس پر روزہ رکھنا دشوار ہے اور اس کے بیماری کے ٹھیک ہونے کا نہیں ہے تو اب وہ ہر روزے کی ایک فدیہ ادا کرے گا۔ تو دو کیٹیگریز ہو گئیں، ایک وہ مرض ہے جو عارضی طور پر لاحق ہوا یا بندہ مسافر ہو گیا، اس کے لیے قرآن نے کہا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ دوسرا وہ مریض ہے جو شیخ فانی ہے یا مرض اس کا ایسا ہے کہ بعد میں بھی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، فرمایا کہ جس پر روزہ رکھنا دشوار ہے تو وہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا دے۔ یہ بھی سماعت فرما لیجیے گا کہ فدیہ کتنا دینا ہے ایک روزے کا۔ توجہ، ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہے جتنا ایک صدقہ فطر ہے۔ جو سال کے اندر صدقہ فطر کی قیمت ہے اتنی ہی جو ہے وہ روزے کا فدیہ دیا جائے گا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اس سے بڑھا کے دے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اس کے لیے اللہ کی شان وراء الورا ہے۔ ہماری عبادات سے، ہمارے روزوں سے، ہمارے سجدوں سے، ہمارے پڑھنے سے رب تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں بڑی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہمارا مقام اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہارا ہی فائدہ ہے، یہ تمہارا ہی فائدہ۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تم شکر کرو گے تو تمہارا فائدہ، تم صبر کرو گے تمہارا فائدہ، تم روزہ رکھو گے، عبادت کرو گے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ نہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا۔ لیکن فرمایا کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، فرمایا وہ دہر برابر بھی زمانے کے برابر بھی روزہ رکھ لے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ جس کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے روزہ توڑ دیا تو فرمایا ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے اسے رکھنے پڑیں گے قضا کے طور پر۔ ایک روزہ یہ رکھنا پڑے گا اور 60 روزے بطور کفارے کے اس کو رکھنا پڑیں گے۔ اس لیے یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو فرض فرمایا۔ بیماری کے حوالے سے دیکھیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، جیسے میں نے سانس کی بیماری کا کہا، تو اس کے اندر آپ کو انہیلر لینا ہے۔ انہیلر جب آپ لیں گے تو اس کے ذریعے دوائی انسان کے ناک کے اندر چلی جاتی ہے۔ انسان کے حلق میں یا انسان کے کسی بھی جگہ کوئی چیز اندر چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کے حوالے سے ہمارے پرانے فقہائے کرام یہی فرماتے تھے کہ انجیکشن جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جدید فقہائے کرام نے یہی فرمایا کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ وہ ہے آنکھ میں دوائی ڈالنا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے کا پرانا بچپن کے اندر جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے جتنے متقدمین فقہائے کرام تھے ان کا یہی فتویٰ تھا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چونکہ اس کا تعلق ایک تحقیق کے ساتھ ہے، تحقیق بڑی، تو اب علماء کرام نے، تمام مسالک کے علماء کرام نے، جدید علماء کرام نے یہی فتویٰ دیا، بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہی فتویٰ دیا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، سرمے کا چونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے تو سرما مستثنا ہے، اس کا استثناء ہے، باقی آنکھ میں دوائی ڈالیں گے آپ، ڈراپس ڈالیں گے، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان اور حلق کے درمیان کوئی بھی منفذ نہیں ہے، کوئی بھی روٹ نہیں ہے کہ جس کی الا یہ کہ کسی کا کان کا پردہ پھٹ گیا ہو تو پھر اس صورت کے اندر دوائی ڈالیں گے تو وہ حلق کے اندر چلی جائے گی، ورنہ کان اور حلق کے درمیان کوئی بھی روٹ نہیں ہے۔ ہاں، آنکھ اور حلق کے درمیان روٹ ہے۔ آپ آنکھ کے اندر دوائی ڈالیں گے، صبح دوائی ڈال لیں، شام کو دوائی ڈال لیں، روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگائیں، روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اگر کسی کو آپ نے خون دیا، خون دینے سے اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر نقاہت اور کمزوری پیدا ہو گئی کہ روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ خون دینا اس کا جائز نہیں ہوگا۔
عمومی طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے روزے کی حالت میں عجیب سے ڈکاریں آ رہی تھیں اور وامٹنگ آ رہی تھی اور قے آ رہی تھی، میرے روزے کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہم بتاتے ہیں، اس وقت بھی ایک بہت بڑا مجمع اوپر منزل تک لوگ بیٹھے ہوئے، توجہ سے سماعت فرما لیں، ہمیشہ کے لیے سماعت فرما لیں کہ روزے کی حالت میں خود بخود جتنی بھی قے آ جائے، منہ بھر کیا ہے، آپ کے سامنے بالٹی رکھی ہو، وہ بالٹی بھر جائے، آپ کی وامٹنگ سے، آپ کی قے سے آپ کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ قے سے روزہ ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر اگر قے ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ کو ڈکاریں آ رہی ہوں، آپ کو الٹی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، الا یہ کہ کوئی بندہ خود واپس کرے قے کے سارے کھانے کو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ روزہ اس کا ٹوٹ سکتا ہے، ورنہ نارمل طور پر انسان کے قے آنے سے انسان کے روزے کے اندر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں نے کل فجر کے اندر خاص طور پر مسئلہ بیان کیا، وہ ہے خطا کا اور نسیان کا۔ اب جمعے کا دن ہے، آج ایک بہت بڑا مجمع ہے، توجہ فرما لیجئے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے خطا اور ایک ہے نسیان، ایک ہے بھولنا اور ایک ہے غلطی کرنا۔ بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، توجہ ہے آپ کی، بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا روزے دار ہونا اس کو یاد ہی نہیں ہے، اس نے پانی پی لیا، پانی اندر چلا گیا، کھانا کھا لیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے روزہ ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ اس کے منہ کے اندر پانی تھا، اس کے منہ کے اندر لقمہ تھا، اچانک کسی نے یاد کرا دیا کہ بھائی یہ کیا کرے، روزہ ہے، اس نے کہا چلو یہ تو اندر ہے، اس کو تو اندر کر لوں۔ اب یاد آنے کے بعد اس نے اگر اندر کیا تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نارمل حالات کے اندر جو ہے بھول سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کو روزے سماعت فرما لیجیے، بھول کس کو کہتے ہیں؟ نسیان کہتے ہیں، اس کا روزے دار ہونا اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ دوسرا ہے خطا، جس کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں غلطی۔ ایک شخص کو روزے دار ہونا یاد ہے، وضو کر رہا ہے، ناک کے اندر پانی ڈالتا جا رہا ہے، اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ روزے کی حالت کے اندر مبالغہ نہ کرو۔ روزے کی حالت میں کسی پر غسل فرض بھی ہو جائے تو وہ غرغرے نہیں کرے گا، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے جو مبالغہ مطلوب ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، وہ روزے کی حالت میں نہیں کرے گا، اگرچہ غسل فرض بھی ہو جائے اس کے اوپر۔ نارمل کلی کرے، نارمل ناک کے اندر پانی چڑھائے، اس کا فرض غسل بھی اتر جائے گا۔ پہلے تو انسان کوشش کرے کہ سحری سے پہلے اپنا فرض غسل جو ہے اس کو پورا کر لے، لیکن روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو گیا تو اس کو مبالغہ نہیں کرنا ہے۔ کوئی شخص وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، اس نے مبالغہ کیا، روزے دار ہونا اس کو یاد ہے، پھر بھی اس نے جو ہے وہ مبالغہ کیا اور پانی چلا گیا اندر۔ کلی کرتے ہوئے اس نے مبالغہ کیا، چلو بہت زیادہ بھر لیا، پانی اندر چلا گیا، روزے دار ہونا اس کو یاد ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اب چونکہ غلطی ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر وہ روزے کی قضا کرے گا، اس پر کفارہ نہیں غلطی کی وجہ سے، لیکن بہرحال اس کا روزہ چلا جائے گا۔ تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا کہ جو مسکین کو ایک کھانا کھلانا ہے تو اس شخص کے لیے ہے کہ جو شیخ فانی ہے اور جو مریض ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارا مالک و مولا تمہارے لیے یسر چاہتا ہے، تمہارے لیے عسر اور تنگی نہیں چاہتا ہے۔ وَلِتُقْبِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا تاکہ تم یہ جو تعداد ہے، عدت ہے، مدت ہے، ایام معدودات، اس کو پورا کرو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے میرے مالک و مولا تو نے ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، توفیق رفیق مرحمت فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری کو رب تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بہت سارے احباب باہر کھڑے ہیں، وضو خانے کے اندر کھڑے ہیں، ساری مسجد فل ہو چکی ہے، جگہ نہیں ہے۔ سنتیں ادا کرنے سے پہلے اپنی صفوں کو مکمل کر لیجیے گا۔ دوسرا حضرات گرامی، پہلا جمعہ ہے، یہ نہ ہو کہ سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے دوسرا سلام ہی نہیں کہا تو کچھ لوگوں نے جوتیاں اٹھائیں اور بھاگنا شروع کر دیا۔ چلو بھائی چلو، جمعہ ہو گیا، جمعہ ہو گیا، جمعہ ہو گیا، بس جمعہ میرا فرض ادا ہو گیا، نکلو بھائی نکلو مسجد سے نکلو بھائی، جمعہ ہو گیا۔ حضرات گرامی، یہ ایک بندہ مومن کا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا نہیں ہوتا۔
یہ تو سر پر کوئی ٹوکرا رکھا ہوتا ہے، جیسے اس ٹوکرے کو پھینکا اور نکل کے بھاگنا شروع کر دیا جوتی اٹھا کے. یار اللہ کے گھر میں بیٹھے، جمعے کا دن ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرے، کوئی درود و سلام پڑھے. کوئی اللہ کی بارگاہ میں اتنے لوگ ہیں، کسی کے آمین کے صدقے اللہ ہماری بھی آمین کو قبول فرما دے گا، ہم پر کرم کر دے گا. یعنی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے 2 فرض کی رکعتیں ادا کی اور بھاگنا شروع کر دیا. حضرات گرامی ایسا نہ کریں، سکون سے بیٹھیں، ذکر کے اندر شامل ہوں، ختمات کے اندر شامل ہوں اور دعا کر کے جائیں. اللہ تبارک و تعالی، ہمیں نہیں پتا ہم میں کون بندہ مقبول ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ فقیر کی ذات بابرکات اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑی مقبول ہے. فلا تزکوا انفسکم، اللہ جانتا ہے کون ہے مقبول. ہم کہتے ہیں کسی مقبول کے صدقے اللہ ہماری بھی آمین قبول و منظور فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.